بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عبید خان۔ ناظرین، امریکہ کے اندر سیاہ فام شہری کی پولیس کی جانب سے ہلاکت جو ہوئی، اس کے اوپر مظاہرے جو ہیں ان کے اندر شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب مظاہرین جو ہے مختلف ریاستوں سمیت شہروں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی جاری ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں، ان کی جانب سے سخت بیانات ابھی تک دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ امریکہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود جلنے لگا ہے۔ عاصم امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود جلنے لگا ہے؟ ایک پولیس اہلکار نے ایک سیاہ فام شہری کو تشدد کیا اور وہیں پہ جاں بحق ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک کہا آپ نے خان صاحب، امریکہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں اب خود جلنے لگ پڑا۔ دیکھیں، خدا کا نظام دیکھیں کہ ایک ایسی سپر پاور جس نے دنیا میں مداخلت کی اور دنیا کو بہت سارے ایسے ملکوں کو برباد کر دیا، آج اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایجنسیاں فیل ہو گئی ہیں، جو بہت دعوے کرتی تھی ہماری ایجنسی یہ کر دیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، یہ کر لے گی، وہ کر لے گی، آج وہ بے بس ہو چکی ہے۔ فوج وہاں تعینات ہو چکی ہے، لوگوں کے 40 کے قریب سٹی میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے دکانیں، انہوں نے گاڑیاں، انہوں نے پولیس کی گاڑیاں سب کا برباد کر دیا، اور پولیس کی گاڑی تو جہاں ان کو نظر آتی ہے وہاں وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل چرچ جانا تھا، انہوں نے فوج کو وہاں پہ طلب کیا، رینجرز کو طلب جی کرنے کے جناب، بعد انہوں نے ویسے بھی اوورآل، وہ تو انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے فوج کو طلب کیا، انہوں نے ویسے ہی اوورآل کرفیو لگا دیا۔ کرفیو لگا دیا۔ لیکن ماضی میں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہے، ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت کی ہیں۔ نسل پرستی عروج پر تھی پہلے بھی۔ بہت ساری ایسی سٹی ہیں جہاں رات کو آپ نہیں جا سکتے، جہاں بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں۔ ایسے کہتے ہیں نا سپر پاور ہے جی دنیا کی، وہاں آپ اگر اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیں نا، جو صرف وہاں کا نا میڈیا کنٹرول ہے، وہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے جگہ ہیں وہاں امریکہ کے اندر جہاں پولیس بھی نہیں جا سکتی، عام شہری نہیں جا سکتا، عام شہری بھی نہیں جا سکتا، پولیس بھی نہیں جا سکتی۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ دیکھیں، ماضی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، پولیس ان کی ایسا ہے کہ جیسے ایک ڈان ہے وہاں کی، جس کو دل کرتا ہے وہ پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد یہ واحد پولیس ہے پوری دنیا میں۔ اگر آپ اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں تو یورپ کو لے لیں یا سارے کینیڈا اور ادر ملکوں کو لے لیں، یہ سب سے بغیرت ہیں، یہ سب سے پہلے اختیارات ان کے پاس، اختیارات، ہاں اس کو کہیں کہ آپ اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کو ہتھ گڑی لگاتے ہیں، اس کے گھٹنے پہ مارتے ہیں، اس کو الٹا پھینکتے ہیں نیچے روڈ کے اوپر، جس طرح کسی دہشت گرد کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ اب سارا سلسلہ کار شروع ہوا ہے، جو وہ سیاہ فام کو انہوں نے مارا ہے نا، اسی کو بھی اسی طرح مارا ہے۔ بالکل اس کو پکڑا ہے، اس کو اس نے نیچے پھینکا ہے، پھینک کے اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، اپنا یہ گوڈا جو ہے وہ اس کی گردن پہ رکھ دیا، اور وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے سانس کی تکلیف ہے، مجھے سانس کی تکلیف ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، آپ مجھے چھوڑو، میری بات سنو۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، وہ ٹھیک 6-7-8 منٹ کے بعد وہ اس کے ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی۔ لیکن ایسے بہت سارے، یہ تو چیز ایک ہائپ بن گئی، لوگوں نے سامنے آ گئی چیزیں، ویڈیو شروع ہو گئی، وائرل ہو گئی، تو اس کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہ ماضی میں بہت مرتبہ ایسے کیسز ہیں، بہت زیادہ۔ اچھا، یہ سیاہ فام کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یا آل ان آل سچویشن؟ قاسم صاحب آپ دیکھتے ہیں وہیں پہ اسی طرح سے ہے، پولیس کے اختیارات زیادہ ہیں، اور دیکھیے پولیس کے اختیارات زیادہ تو ہیں ہی ہیں، یہ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نسل پرستی، یہ نسل پرستی کی وجہ سے وہ گورے جو سے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ داغ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کالے ہیں تو وہ برے ہیں، کالے بہت بہت اچھے بھی ہیں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، گورے کم ہیں۔
وہ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں, نجائز کام بھی کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, وہ گورے بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نظریہ ایک ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارے درمیان تمام تر امریکہ میں رہنے والے لوگ ایک ہی درجے سے ان کو دیکھا جاتا, پرکھا جاتا. مگر یہ کیسا؟ یہ چیز دیکھیں, اس عوام نے وہ یہ احتجاج کر کے یہ بابت کروائی کہ ہم میں آپ فرقہ نہ ڈالیں, ہم ایک ہیں. اب یہ اگر 40 ملکوں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں, وہ کیا سیاہ فام ہیں سارے؟ اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو اس کے اوپر مذمت کرنی چاہیے تھی, ایکشن لینا چاہیے تھا. انہوں نے کرفیو لگا دیا اور سیاہ فاموں کے خلاف مزید کوئی بیان بازی بند کرنے کی بجائے بیان دینے شروع کر دیے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ سر, ڈونلڈ ٹرمپ کا حال ایک ہلکایا کتا ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہو گیا ہوا ہے. اس کی تو اب اپنے, آپ کل کی نیوز دیکھ رہے تھے, آپ BBC دیکھ رہے تھے, اس کا تو اپنا جو چیف ہے, آرمی چیف ہے, وہ کہتا ہے آپ اپنی زبان بند کر کے نا ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں, ہم حالات کو کنٹرول کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ان کے اندر کی ہو چکی ہے. یا اس کو کہہ دیں کہ ہم, رب جو کرتا ہے نا وہ صحیح کرتا ہے. ایسے ہی بندوں کو لا کے, کسی کی بربادی جب ہونا شروع ہوتی ہے نا, وہ ایسے ہی لوگ سامنے آتے ہیں, تو جس سے وہ سارا سلسلے کار ہوتا ہے. اب امریکہ کی جو سی ہے نا بربادی کا ٹائم, اب جو مین چیز ہے نا جی خان صاحب, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی بربادی کا ٹائم شروع ہو گیا. اینٹیفا تنظیم کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. سارا کرونا کا کھیل کھیلا, ساری چیزیں انہوں نے ڈالنی چاہیے چائنا پہ, لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. اس کا رزلٹ واضح رہا دنیا کے سامنے. اور وہ اس نے اس کرونا کے اندر بلینز ڈالر کا اور بزنس کیا. دنیا ایک سائڈ پہ دنیا برباد ہو رہی تھی, دوسری سائڈ پہ چائنا نے, آپ کے دیکھیں پوری دنیا میں اس نے وینٹیلیٹر اس نے بنا کے دیے ہیں, ماسک اس نے بنا کے دیے ہیں, سینیٹائزر اس نے دیے ہیں, ہر چیز اس نے دنیا میں بھیجی اور لوگوں نے لی ہے کہ ان کے پاس دوسری چوائس کوئی نہیں تھی. اچھا, دیگر ممالک سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں نسل پرستی کے اوپر. ابھی کرس گل بڑے معروف اور مشہور کرکٹر ہیں, انہوں نے بھی بیان دیا. انہوں نے کہا یہ فٹ بال میں نہ صحیح یہ ممالک کے اندر نہیں, بلکہ یہ جو نسل کشی ہے یہ کرکٹ ٹیم کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ تعصب جو ہے یہ گوروں کا ہی واضح ہے. تو ان بیانات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو آگ رکنی چاہیے تھی, وہی بات جس طرح سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ وہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, دیگر ممالک کے بیان بازی. اور جو میں سمجھتا ہوں یہ جو کام ہوا ہے نا یہ اچھا ہوا ہے. یہ آگے جا کے یہ چیزیں اب ٹھیک ہوں گی. کوئی جتنا بڑا احتجاج ہو چکا ہے نا, جتنا پھیلاؤ اس کا بن گیا ہے, جتنا نقصانات امریکہ کا ہو گیا ہے ان چند روز میں, یہ ان کو ماضی میں بہت سارا سبق سکھائے گا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. گوروں میں یہ چیز ہے, انہوں نے کیٹاگریز بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں کیا وہ مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں؟ چلو ہم کالے تو نہیں ہیں, بالکل ایسی ہے. وہ ہمارے بارے میں بھی اچھا نہیں سمجھتے. وہ مختلف قوموں کے لیے مختلف رائے رکھتے ہیں. ایشین جتنے غریب ملک ہیں یا ان سے کم طاقتور ملک ہیں, ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہ ان کی سائیکی ہے, ان کا ایک کہتے ہیں نا برین واش کیا جاتا ہے. ان کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. یہ تمام تر قومیں آپ سے نیچے ہیں, آپ اپر لیول پہ رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. آخر میں آخری سوال عاصم صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ مزید پھیلے گی یا اس کو روک لیا جائے گا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ؟ جو ہو گیا نا میرے خیال سے وہ بھی کم نہیں ہے. جو سے سبق حاصل کر لینا چاہیے. سبق حاصل ایک دن بھی بہت ہوتا ہے جی. عبید صاحب آج دیکھیں مظاہرہ کے لیے ایک ہفتے کے قریب ہونے جا رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کو سبق سکھانا, ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ ان کی آنے والی تمام نسلیں یاد رکھیں. اور دوسری چیز, ان کی ایجنسیوں اور پولیس کو کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جن سے یہ لوگوں پر تشدد نہ کر سکیں, لوگوں کو انسان سمجھ سکیں. یہ ایک ہی صرف یہ ملک ہے جہاں یہ نجائز کرتے ہیں, وہ صرف USA امریکہ ہے. کہیں اتنا برا تشدد روڈ پہ نہیں ہوتا, کسی ملک میں بھی نہیں, کہ جتنا یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. جس کو دل کرتا ہے اس کو پکڑتے ہیں, اس کو دیوار پہ مارتے ہیں, اس کو زمین پہ پھینکتے ہیں, اس کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, گاڑیوں میں پھینکتے ہیں.
ज़्यादती है। इंतहाई सीनियर तर्जकार आसिम अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।